الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والطين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه وذرياته وأهل بيته وعلماء ملته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المتين المبين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. الہی خیر گردانی بحق شاہ جیلانی، الہی خیر گردانی بحق شاہ ہند الولی، برائے پنجتن پاک یا مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی، ادھر بھی یک نظر کر دو مٹے ہم سب کی ساری پریشانی. اعلی حضرت عظیم البرکت مجددین و ملت امام عشق و محبت علیہ الرحمت والرضوان ارشاد فرماتے ہیں، سب سے اولا وہ اعلی ہمارا نبی، سب سے بالا وہ والا ہمارا نبی، سب چمک والے اجلوں میں چمکا کیے، اندھے شیشوں میں چمکا ہمارا نبی. کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی. غم زدوں کو رضا مزدہ دیجئے کہ ہے بے کسوں کا سہارا ہمارا نبی. معزز سامعین کرام، آئیے ہم اور آپ مل کر نہایت ہی ادب و احترام کے ساتھ آقا انعامدار مدنی تاجدار احمد مجتبی محمد مصطفیٰ روحی فدا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ مقدسہ میں والہانہ ایماندارانہ انداز میں درود پاک پڑھنے کی سعادتیں حاصل کر لیں. درود پاک پڑھیں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد بارک وسلم، صلو علیہ صلاۃ و سلاما علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. معزز سامعین کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ کا کروڑوں احسان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر سے ہم تمامی مومنوں کو، ہم تمامی ایمان والوں کو، ہم تمامی مسلمان والوں کو عاشق رسول آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم پر جان چھڑکنے والے کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر سے عید الاضحیٰ کی نماز ادا کرنے اور اللہ کی رضا کے خاطر قربانی کرنے کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے سنہرا موقع عطا فرمایا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا کروڑوں شکر ہے. یقیناً بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو قربانی کی تیاری میں تھے، قربانی کا جانور بھی خریدا. بہت سارے ایسے لوگ تھے جو عید الاضحیٰ کی نماز ادا کرنے کے لیے انہوں نے نئے کپڑے کا اہتمام کیا، جانور بھی خرید لیا اور سارا انتظام کیا، لیکن عید الاضحیٰ آنے سے پہلے قبض سے ان سری سے روح پرواز کر گئی، ان کا انتقال ہو گیا اور ان کی نماز جنازہ پڑھ لی گئی. تو کہنے کا مطلب یہی ہے کہ رمضان المبارک کا مہینہ گزر گیا، عید الفطر کی نماز ہم نے ادا کر لی اور شوال کا مہینہ چلا گیا اور شوال کے بعد ذی قعدہ کا مہینہ چلا گیا اور ذی الحجہ کا یہ مبارک مہینہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمایا ہے. یہ بہت بڑی خوش نصیبی کی بات ہے، اس لیے کہ جنہوں نے قربانی کے جانور خرید لیے اور عید الاضحیٰ کی نماز پڑھنے کے لیے نئے کپڑے کا اہتمام کر لیا اور ان کی موت ہو گئی، وہ قبر میں لیٹے ہوئے ہیں، یہ خوش نصیبی کی بات تو نہیں اور کیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں حیات بخشی ہے کہ آج ہم پوری شان کے ساتھ عید الاضحیٰ کی نماز ادا کرنے کے لیے حاضر ہیں. بولے سبحان اللہ. اور یقیناً اور عید الاضحیٰ کی نماز کے بعد پھر اللہ کی رضا کے خاطر ہم جانور کو قربان کریں گے، قربانی پیش کریں گے. یہ جو ایام ہے، یہ قربانی کا جو یہ ایام ہے، یہ ذی الحجہ کا یہ پیارا اور مبارک مہینہ جو چل رہا ہے، یقیناً یہ مہینہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل، حضرت حاجرہ سے نسبت کی مہینہ رکھتی ہے. یقیناً یہ مہینہ مبارک بات کے لائق ہے، یقیناً یہ مبارک مہینہ ہے، اس لیے کہ اس مہینے میں
اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نیک بندوں کو خانہ کعبہ میں بلا کر، آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے روزہ اطہر پر بلا کر، مسجد نبوی میں بلا کر، اللہ تبارک و تعالیٰ مسجد نبوی میں بلا کر، خانہ کعبہ میں بلا کر طواف کروا کر، اور یہاں تک کہ عرفات کے میدان میں پہنچا کر صفا پر صحیح کروا کر، اللہ تبارک و تعالیٰ تمام مومنوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بولا کر حاجی جیسا لقب اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرما دیا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ آج جتنے بھی پوری دنیا کے مسلمان حج کرنے کے لیے پہنچے ہیں، ان سے پہلے وہ حاجی نہیں تھے، ان کا مقام، ان کا رتبہ ویسا نہیں تھا، لیکن اب جتنے لوگ وہاں پر پہنچے ہیں سب کے سب حاجی بن گئے ہیں۔ سبحان اللہ، سب کے سب حاجی بن گئے ہیں، اور ایک پیارا لقب، حاجی کا لقب سب سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب کے پیشانی میں پیوست کر دیا ہے کہ حاجی کا مقام کتنا بلند ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کل میدان محشر میں حاجی کو بھی حکم دے گا کہ وہ بھی گنہگاروں کی شفاعت کرتے نظر آئیں گے۔ سبحان اللہ۔ اب آپ بتائیے شفاعت کون کر سکتا ہے؟ شفاعت کرنے کے لیے اس کے اندر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ ہنر، وہ موقع، وہ وسعت اور وہ مقام عطا فرمایا، تب جا کے وہ شفاعت کر سکتا ہے، ورنہ سب کو تو اپنی پڑی ہے۔ ہر کوئی سوچتا ہے، ہر کوئی سوچے گا میدان محشر میں ہماری بخشش ہو جائے، ہماری مغفرت ہو جائے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کچھ ایسی ذات ہیں جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ میدان محشر میں اسے بھی بخش دے گا اور ان کی دعاؤں سے گنہگاروں کی بخشش عطا فرمائے گا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ 1,24,000 انبیاء کرام کو اللہ تعالیٰ حکم دے گا شفاعت فرمائیں گے، انبیاء کرام کو حکم ہوگا شفاعت کریں گے، اور شہداء کو حکم ہوگا وہ بھی شفاعت کریں گے، صحابہ کرام کو حکم ہوگا وہ بھی شفاعت کریں گے، اولیاء کرام کو حکم ہوگا وہ بھی شفاعت کریں گے، علماء کو حکم ہوگا وہ بھی شفاعت کریں گے، یہاں تک کہ حفاظ کرام بھی دعائیں کریں گے، اور 10 ایسے لوگوں کو جنت میں لے کر جائیں گے جس پر جہنم واجب ہو جائے گی یقیناً۔ اور یہاں پر جس طریقے سے انبیاء کرام کا مقام بلند اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا نبی ہونے کی حیثیت سے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ صحابہ کا مقام بلند فرمائے گا صحابی ہونے کی حیثیت سے، اللہ تبارک و تعالیٰ شہداء کا مقام بلند فرمائے گا کہ راہ خدا میں قربان ہونے کی وجہ سے، اور یہاں تک کہ اولیاء کرام کو اللہ تبارک و تعالیٰ وہ مقام وہ رتبہ عطا فرمائے گا کہ ولی ہونے کی حیثیت سے، اور عالم کو اللہ تعالیٰ علم کی وجہ سے ان کا مقام بلند فرمائے گا، اور حافظ قرآن کو سینے میں قرآن کو بسانے کی وجہ سے اللہ ان کا مقام بلند عطا فرمائے گا۔ اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ حاجی کے بھی مقام کو بلند فرمائے گا، کیونکہ انہوں نے اپنی آنکھوں سے خانہ کعبہ دیکھا ہے اور گنبد خضرا دیکھا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ آسان بات نہیں ہے کہ حاجی ہونا، کہ 5 لاکھ روپیہ خرچ کر کے اور اپنی جان کو اللہ کے سپرد کر کے حج کر کے آ جانا، یہ آسان نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جس بندے کو قبول فرما لیتا ہے اللہ اسے حاجی کا لقب عطا فرماتا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یقیناً وہ خوش نصیب ہے جو حاجی ہیں، اور وہ اولاد بھی خوش نصیب ہے جس نے اپنے ماں باپ کو اپنے پیسے سے حج کرایا ہے۔ سبحان اللہ۔ رہتی دنیا تک ان اولاد کو اللہ تبارک و تعالیٰ ثواب عطا فرماتا رہے گا جنہوں نے اپنے ماں باپ کو خانہ کعبہ کا دیدار کرایا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ مبارک مہینہ، یہ جو ایام نہر ہے، اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ ایام نہر میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک میں سب سے زیادہ اگر کوئی عمل پسند ہے تو راہ خدا میں قربانی کرنا پسند ہے، راہ خدا میں خون کو بہانا پسند ہے۔ یقیناً نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، یہ تمام عبادتیں اپنی جگہ پر بالکل بہترین عبادت ہے، لیکن میں کہنا چاہتا ہوں یہ ایام نہر جو ہے 10، 11، 12 یہ 3 دن جو ہے جو قربانی ہم کرتے ہیں، تو یقیناً یہ 3 دن جسے ایام نہر کہا جاتا ہے، اس 3 دن میں جو قربانی پیش کی جاتی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کو کوئی بھی عمل اتنا پسند نہیں ہے جتنا پسند اللہ تعالیٰ کی راہ میں قربانی کرنا پسند ہے۔
سبحان اللہ. صحابہ کرام نے آقا کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے یوں عرض کیا یا رسول اللہ ما هذه الاضاحی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، یا رسول اللہ قربانی کیا ہے، عید الاضحیٰ کیا ہے، یا رسول اللہ ہمیں سمجھائیے بتائیے. میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم یہ جاننا چاہتے ہو قربانی کیا ہے تو سنو، قربانی تمہارے باپ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی سنت ہے. سبحان اللہ، حضرت ابراہیم کی سنت ہے. جب پوچھا گیا مولا اگر راہ خدا میں ہم قربانی پیش کریں گے ہمیں کون سا اللہ تعالیٰ اجر عطا فرمائے گا، کتنی نیکیاں عطا فرمائے گا؟ میرے مصطفیٰ ارشاد فرماتے ہیں جو قربانی اللہ کی رضا کی خاطر کرتا ہے، دکھاوے کے لیے نہیں کرتا ہے، جو اللہ کو خوش کرنے کے لیے قربانی کرتا ہے، زمین پر خون گرنے سے پہلے جس کے نام سے قربانی ہوتی ہے اس کی بخشش ہو جاتی ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ، ان کی بخشش ہو جاتی ہے. تو اتنی بڑی عبادت کہ بخشش ہو جانا مکمل طور پر یہ آسان نہیں ہے. تو بظاہر لگتا ہے کہ ہم 8,000 10,000 20,000 کی قربانی ہم اللہ کی راہ میں پیش کر رہے ہیں. ارے یہ تو پیسے ہمارے لگتے ہیں اور گوشت ہم ہی کھاتے ہیں، اور یقیناً اللہ کی بارگاہ میں کوئی گوشت ہڈی تو نہیں پہنچتا ہے، یہ ہر چیز یہیں رہ جاتی ہے. لیکن اللہ کی بارگاہ میں اگر کوئی عمل پہنچتا ہے وہ خلوص نیت اور ہمارا ثواب پہنچتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. یقیناً خون گرنے سے پہلے جس کے نام سے قربانی ہوتی ہے ان کی بخشش کر دی جاتی ہے. سبحان اللہ، ان کے سارے گناہوں کو معاف کر دیا جاتا ہے. یہ اتنا بڑا عمل ہے. اور میرے مصطفیٰ ارشاد فرماتے ہیں سنو، جس جانور کو قربان کیا جاتا ہے اس کے جسم میں جتنے بال ہوتے ہیں ہر بال کے صدقے میں اللہ تبارک و تعالی ایک ایک نیکی عطا فرماتا ہے. سبحان اللہ. دنیا کا کوئی انسان سارے لوگوں کو بٹھا دیا جائے، ایک جانور کو دے دیا جائے اور کہا جائے ان کے سارے بال کو تم گن کر بتاؤ، تمہیں جتنے روپیے کا یہ جانور ہے 20,000 کا جانور ہے، تم بال کو گن کر بتا دو اور تمہیں 20,000 دیا جائے گا. لیکن وہ 50,000 بھی اگر ان کو دے دیا جائے، پورے خاندان مل کر بیٹھ جائے، لیکن جانور کے بال کو گن نہیں سکتا ہے. سبحان اللہ، جانور کے ایک ایک بال کو گن نہیں سکتا ہے. جب جانور کے بال کو ایک ایک بال کو گن نہیں سکتا ہے تو ہم ثوابوں کو بھی گن نہیں سکتے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو اللہ تبارک و تعالیٰ اتنا اجر فرماتا ہے، ایک ایک بال میں ایک ایک نیکی عطا فرماتا ہے، ایک ایک گناہ کو اللہ تعالیٰ معاف فرماتا ہے، اور ایک ایک درجات کو اللہ تعالیٰ بلند فرماتا ہے، اور خون زمین پر گرنے سے پہلے بخشش کر دی جاتی ہے. سبحان اللہ. یہ مبارک مہینہ چل رہا ہے اور یقیناً یہ عید الاضحیٰ کی نماز ہم تمامی حضرات ادا کرنے کے لیے حاضر آئے ہیں. یہ مبارک مہینہ ہے، اس مہینے کی نسبت حضرت ابراہیم سے ہے. حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم ایسے نبی ہیں جس کے بارے میں کتابوں میں آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنی آزمائش حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم سے لی ہے کہ سننے والا حیرت زدہ ہو جاتا ہے، سننے والا پریشان ہو جاتا ہے کہ اللہ کا نبی اور اتنی آزمائش، اللہ کا نبی اتنا بڑا امتحان ان سے لیا گیا. تو یقیناً جب بڑے بڑے امتحانات لیے جاتے ہیں تو مقاموں کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اسی حساب سے بلند کر دیا جاتا ہے. حضرت ابراہیم کے بارے میں قرآن میں آتا ہے وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا. اللہ تبارک و تعالیٰ کبھی فرماتا ہے وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِدْرِيسَ، کبھی ادریس کا ذکر کیا جا رہا ہے، کبھی اسماعیل کا ذکر کیا جا رہا ہے، کبھی حضرت شعیب کا ذکر کیا جا رہا ہے، کبھی آدم اور شیش کا ذکر کیا جا رہا ہے. قرآن میں بے شمار انبیاء اکرام کا ذکر کرنے کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا ہے. رب فرماتا ہے تم ادریس کا ذکر کرو، ابراہیم کا ذکر کرو، اسماعیل کا ذکر کرو، شعیب کا ذکر کرو، آدم کا ذکر کرو، موسیٰ اور عیسیٰ اور موسیٰ علیہ السلام کا ذکر کرو، عیسیٰ کا ذکر کرو. آخر ذکر کرنے کا حکم کیوں دیا جا رہا ہے؟ آخر مقام بلند ہے، اسی لیے تو اللہ تعالیٰ ذکر کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِدْرِيسَ، اے لوگو سنو میرے ابراہیم کا تم ذکر کرو، اس کا نام لو.
इन्नहु काना सिद्दीक़न नबिय्या, इसलिए कि वो मेरा सच्चा नबी है। सुभान अल्लाह, वो मेरा सच्चा नबी है। यकीनन हजरत इब्राहिम का जिक्र करने का अल्लाह ताला ने हुक्म दिया है। तो अल्लाह के नबी का जिक्र करना ये खुदा का जिक्र करना है। सुभान अल्लाह, इसलिए कि जिक्र करने का हुक्म अल्लाह ने दिया है, तो अल्लाह का हुक्म मानना यकीनन ये भी अल्लाह का जिक्र करने के बराबर है। इसीलिए नबियों का जिक्र किया जाता है, इसीलिए नबियों का जिक्र किया जाता है, क्योंकि जिक्र करने का अल्लाह ताला ने कुरान में हुक्म दिया है। और हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम का मुकम्मल दास्तान बयान नहीं कर सकता, इसलिए उसके लिए हफ्तों लग जाएंगे, तब जाके महीनों लग जाएंगे, तब जाके मुकम्मल जिक्र अदा नहीं किया जा सकता। कुछ गोशे बयान किया जरूर जा सकता है, लेकिन मैं बिल्कुल वक्त का ख्याल करते हुए बड़ी तेजी के साथ मैं अपनी बातों को पहुंचाना चाहता हूं। मैं आपसे कहना चाहता हूं, वो जात है हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की, जो यहाँ तक के अल्लाह के रसूल भी हैं। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के बारे में किताबों में आता है, आप फरमाते रहे, अर्ज करते रहे मौला की बारगाह में, रब्बी हबली मिनस सालिहीन, ए मेरे रब मुझे नेक साले औलाद अता फरमा दे, नेक साले औलाद अता फरमा दे। नबी हैं लेकिन बेटा नहीं है, औलाद नहीं है। मांगते रहे अल्लाह के बारगाह में, मांगते मांगते अल्लाह के बारगाह में 80 साल की उम्र हो गई। अल्लाह अकबर, 80 साल की उम्र हो गई, तब जाके अल्लाह तबारक व तआला ने बशारत दी, फबश्शरनाहु बिगुलामिन हलीम। अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से बशारत आई कि इब्राहिम घबराओ मत, तुम्हें एक नेक साले औलाद अता किया जा रहा है। सुभान अल्लाह, फबश्शरनाहु बिगुलामिन हलीम। अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने जब कहा रब्बी हबली मिनस सालिहीन, ए रब मुझे नेक साले औलाद अता फरमा दे, फबश्शरनाहु बिगुलामिन हलीम, तो बशारत आई नेक साले औलाद की। और जब अल्लाह तबारक व तआला ने नेक साले औलाद अता कर दी, 80 साल की उम्र में जब अल्लाह तबारक व तआला ने औलाद को अता किया, अब आप ही बताइए, अगर किसी की शादी हो जाए, शादी के 10 साल के बाद, 5 साल के बाद अगर अल्लाह ताला नेक साले बेटा अता कर दे, उसकी मोहब्बत का कोई अंदाजा नहीं लगा सकता, कोई नाप तौल ही नहीं सकता है उस माँ बाप की मोहब्बत को औलाद से। इसीलिए अब आप बताइए, जिसको 80 साल की उम्र में चांद से भी ज्यादा हसीन, सूरज से भी ज्यादा खूबसूरत चमकदार बेटा जिसे अल्लाह तबारक व तआला अता फरमा दे, उससे कितनी मोहब्बत होगी। सुभान अल्लाह। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को अल्लाह तबारक व तआला ने, जब हजरत इब्राहिम को अल्लाह ताला ने इस्माइल जैसा नेक साले बेटा अता फरमाया, उसके बाद जब बेटा अता फरमाया, बेटे से इतनी मोहब्बत हो गई, इतनी मोहब्बत हो गई, कभी चूम रहे हैं, कभी सीने से लगा रहे हैं, बहुत बड़े लाड प्यार कर रहे हैं। जब लाड प्यार और मोहब्बत को करते हुए फरिश्तों ने देखा, फरिश्तों ने देखा, तो फरिश्तों ने अर्ज किया, मौला ये क्या हो रहा है, मौला ये जमीन पर क्या हो रहा है, तूने तो इसको अपना खलील बनाया है। बोले सुभान अल्लाह। अरे बोल कर सुने, एक बार तकबीर तशरीक आप पढ़ें, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह, वल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, वलिल्लाहिल हम्द। आज तकबीर बुलंद करने का दिन है, रब की किबरियाई बुलंद करने का दिन है, आज मुबारक दिन है। जितनी तकबीर आप बुलंद करेंगे, उतने मकामात को अल्लाह ताला बढ़ा देगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ज़रात मोहतरम, तो मैं कह रहा था, जब हजरत इब्राहिम को देखा गया कि इस्माइल से इतनी मोहब्बत कर रहे हैं, आंखों से लगा रहे हैं, चूम रहे हैं, सीने से लगा रहे हैं, अब प्यार कर रहे हैं मोहब्बत से, यहाँ तक कि एक मर्तबा हजरत इब्राहिम आए तो हजरत इस्माइल को जब घर में देखा तो यकीनन इतना प्यार आया, इतना प्यार आया, इतना प्यार आया, यहाँ तक कि हजरत इस्माइल के बारे में बताया जाता है कि इस्माइल अलैहिस्सलाम उस कम उम्र में असर की नमाज अदा उन्होंने फरमा ली थी, और लेकिन हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम असर की नमाज आपने अदा नहीं की थी, और मोहब्बत में सूरज डूबा जा रहा था। अल्लाह अकबर, सूरज डूबा जा रहा था औलाद की मोहब्बत में। तो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम से बेटे ने कहा, अब्बू जान
ہم نے تو عصر کی نماز ادا کر لی ہے، آپ نے ابھی عصر کی نماز ادا نہیں کی ہے۔ تو فوراً کہاں بیٹا، میں نے تو ابھی عصر کی نماز ادا نہیں کی ہے، تمہاری محبت میں میری کہیں عصر کی نماز قضا نہیں ہوتی۔ اب سورج ڈوبنے ہی والا تھا، اللہ کی بارگاہ میں دعا کی، مولا کہیں سورج ڈوب نہ جائے، میری نماز قضا نہ ہو جائے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا سورج کو، اے سورج ٹھہر جا، میرا خلیل عصر کی نماز ادا کرے گا۔ سبحان اللہ، سورج ٹھہر گیا، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نماز عصر ادا کی۔ اب دیکھیے، توجہ سے سنیے، بڑی پوائنٹ پر میری گفتگو ہو رہی ہے۔ حضرت ابراہیم نے جب عصر کی نماز ادا کی اور محبت دیکھا گیا کہ حضرت اسماعیل سے کتنی محبت ہے، عصر کی نماز قضا ہونے والی تھی لیکن قضا نہیں ہوئی۔ فرشتوں نے عرض کیا، مولا یہ زمین پر کیا ہو رہا ہے؟ یہ تو تیرا خلیل ہے نا، یہ تیرا خلیل ہے، اولاد سے اتنی محبت، عصر کی نماز ابھی قضا ہونے والی تھی۔ تو میرے رب نے کہا اے فرشتو تو کہنا کیا چاہتا ہے؟ کہا مولا خلیل ہو اور اولاد سے اتنی محبت، اتنا کہنا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا فرشتو تو آزمانا چاہتا ہے، تو میرے خلیل کو آزمانا چاہتا ہے، تم نے انگشت نمائی کی ہے، سنو جا کر حکم دے دو کہ جب تم نے کہہ دیا یہ کیا ہو رہا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم آ گیا۔ فرشتوں سے کہا جا کر کہہ دو تم دیکھ رہے ہو کہ وہ مجھ سے زیادہ محبت کرتا ہے یا اولاد سے، اگر آزمانا چاہتے ہو ابھی حکم ہو رہا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم آ گیا حضرت ابراہیم پر۔ حضرت ابراہیم سے کہا گیا اپنی اولاد کو، اپنے بیٹے کو اور اپنی بیوی ہاجرہ کو ایسی جگہ پر جا کر چھوڑ آئیے، ایسے جنگل بیابان میں چھوڑ کر آئیے جہاں پر نہ کھانے کے لیے کھانا ہو، نہ پینے کے لیے پانی ہو، نہ درخت، نہ پھلدار درخت ہو، ایسے بیابان میں دونوں کو چھوڑ کر چلے آئیے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پلٹ کر اللہ سے یہ نہیں کہا کہ میرے مولا 80 سال کے بعد تو نے مجھے اولاد عطا کی ہے، ابھی سینے سے تو لگا لینے دے، ابھی تو آنکھوں سے تو لگا لینے دے، ابھی تو پیار تو کر لینے دے۔ لیکن حضرت ابراہیم نے پلٹ کر یہ نہیں کہا، تو بس اللہ کا حکم آیا، فوراً حضرت ابراہیم کو اپنے سواری پر سوار کیا، بیٹے اسماعیل کو سوار کیا، دودھ پیتا بچہ سوار کیا۔ اب دیکھیے لے کر چلے گئے، چلتے 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 ایسے بیابان جنگل میں جا کر چھوڑ دیا۔ چھوڑنے کے بعد جب چھوڑ دیا گیا، ان کے بعد پلٹ کر لوٹے حضرت ابراہیم۔ حضرت ہاجرہ نے کہا راستے میں تو نہیں پوچھا، لیکن جب پلٹ کر آنے لگے تو کہنے لگے اے میرے شوہر سرتاج، اے میرے شوہر نامدار، آپ مجھے اس بیابان جنگل میں کہاں پر چھوڑ کر جا رہے ہیں؟ کس کے حوالے کر رہے ہیں؟ آخر معاملہ کیا ہے؟ میں تو جانتی ہوں کوئی بھی کام آپ اللہ کے حکم کے بغیر نہیں کرتے، لیکن جنگل میں چھوڑنے کا مطلب کیا ہے ذرا بتا تو دیجیے، آخر یہ حکم کس کا ہے؟ حضرت ابراہیم نہیں بتا رہے ہیں، جا رہے ہیں۔ کتابوں میں آتا ہے ان کے دامن کو پکڑ کر تقریباً 3 میل تک پیچھے میں دوڑتے رہے حضرت ہاجرہ، دوڑتے دوڑتے آخرکار پلٹ کر حضرت ابراہیم نے دیکھا، کہا اے ہاجرہ پریشان مت ہو، یہ کون چاہتا ہے کہ تمہاری جیسی بیوی اور اسماعیل جیسا بیٹا کو بیابان جنگل میں چھوڑ کر میں چلا جاؤں؟ یہ اللہ کا حکم ہے، اللہ اکبر، یہ اللہ کا حکم ہے، اسی لیے میں تمہیں چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ اتنا کہنا تھا، بیوی بھی بیوی تھی، آج کی بیوی کی طرح نہیں۔ اگر ایک عید میں اگر کپڑا نہ ملے تو وہ شوہر کو کہہ دے کہ ایسی جگہ پر میری شادی ہو گئی جہاں پر زندگی بھر مجھ کو ایک نیا ڈھنگ کا کپڑا تک نہیں ملا ہے۔ اگر ایک خواہش اگر بیوی کی پوری نہ کی جائے تو پوری زندگی کی جو خواہشات پوری کی گئی اس پر پانی پھیر دے گی عورتیں، کہ آپ کے ناک کو دم کر دے گی۔ تو لیکن وہ بیوی جسے حضرت ہاجرہ کہا جاتا ہے، جب سنا کہ اللہ کا حکم ہے تو کہا اے ابراہیم، اے میرے شوہر سرتاج، یہ جو تھوڑا سا کھجور اور تھوڑا سا آپ پانی دے کر جا رہے ہیں اس کو بھی ساتھ میں لے کر جائیے۔ جب اللہ کا حکم ہے، جو اللہ اس بیابان میں چھوڑنے کا حکم دیا ہے، تو میں کھجور پانی کیوں رکھوں گا؟ اس لیے جو بیابان جنگل میں مجھے اور میرے بیٹے اسماعیل کو چھوڑنے کا حکم دے رہا ہے تو کھانا پانی کا وہی انتظام بھی کرے گا۔ اللہ اکبر۔ تو حضرت ابراہیم چھوڑ کر چلے گئے، حضرت اسماعیل کو گود میں رکھتے رکھتے
اب دیکھیں اسماعیل علیہ السلام کو پیاس کا احساس ہوا، دودھ سوکھ چکا ہے، جب پیاس کا احساس ہوا، اب ماں تو ماں ہوتی ہے، اب کیا ہوگا؟ تو حضرت اسماعیل نے چاروں طرف سے نظر دوڑایا، لیکن کہیں پر بھی پانی نظر نہیں آیا، نہ کچھ کھانے کا سامان نظر آیا۔ تو حضرت اسماعیل علیہ السلام کو زمین پر رکھ کر اور وہاں سے دوڑ کر جاتے ہیں، صفا پر جاتے ہیں، بولے سبحان اللہ، دوڑ کر جاتی ہے اور پانی تلاش کر رہی ہیں کہ دیکھ رہے وہ چمکتا ہوا ریت، وہ چمکتی ہوئی ریت نظر آ رہی ہے، تو فوراً وہاں دیکھے تو دیکھا کہ یہ ریت ہے، یہ تو چٹان ہے، یہ تو پانی نہیں ہے۔ لوٹ کر پھر وہاں سے حضرت اسماعیل کے پاس آتی ہیں، لیکن دیکھا گیا یہاں بھی پانی نہیں ہے۔ ایسے کرتے کرتے 7 چکر لگایا لیکن پانی نظر نہیں آیا، لیکن 7ویں چکر میں جب حضرت اسماعیل علیہ السلام پانی کی وجہ سے پریشان نظر آ رہے تھے اور وہ دودھ پیتا بچہ جب ایڑیاں مارنے لگے زمین پر، اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ ادا اتنی پسند آ گئی، ایڑیاں مارنا تھا، وہاں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمزم کو ابال دیتا ہے، سبحان اللہ، وہاں سے زمزم کا چشمہ نکل جاتا ہے۔ اسی لیے تو کہا جاتا ہے جب اولاد تڑپتی ہے، جب اولاد تڑپتی ہے تو ماں کا دم نکلتا ہے، جب ماں تڑپتی ہے تو زمزم نکلتا ہے، بولے سبحان اللہ، جب ماں تڑپتی ہے تو زمزم نکلتا ہے۔ یقیناً وہ زمزم، وہ صفا مروہ پر جانا آنا اللہ تبارک و تعالیٰ کو اتنا محبوب ہو گیا کہ آج پوری دنیا سے حاجی جاتے ہیں، صفا مروہ پر سعی کرتے ہیں، حضرت ہاجرہ کی سنت ادا ہو جاتی ہے، حضرت اسماعیل کا نام زندہ ہو جاتا ہے۔ لیکن اب وقت نہیں ہے جب میں آگے گفتگو کروں، بس میں کہنا چاہتا ہوں کہ وہ اسماعیل اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے نام سے جو قربانی ہم پیش کرتے ہیں، یہ قربانی صرف جانوروں کی قربانی مت سمجھیے، یہ سمجھیے کہ جو ہم قربانی کر رہے ہیں اپنے انا کی قربانی کر رہے ہیں، اپنے گھمنڈ کو قربان کر رہے ہیں، اپنی غیبت کو قربان کر رہے ہیں، اپنے شراب نوشی کو قربان کر رہے ہیں، اپنے برائی کو قربان کر رہے ہیں، اپنی چغل خوری کو قربان کر رہے ہیں، اپنے حسد جلن بغض و عناد کو قربان کر رہے ہیں۔ اگر یہ تمام چیزوں کو جانور کے ساتھ میں قربان کر دیں گے تو اللہ تبارک و تعالی مقام بھی بلند کر دے گا، زندگی میں اللہ تبارک و تعالی سنہرا موقع بھی عطا فرمائے گا۔ حضرات محترم، باتیں طویل ہے لیکن وقت اجازت نہیں دیتا، اگر وقت پر سارے لوگ پہنچے تو مکمل داستان بتایا جا سکے۔ بس آخری بات کہنا چاہتا ہوں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام وہ ذات ہے جس کا نام لینے کا حکم اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں دیا۔ قرآن میں جب اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْيَ قَالَ يَا بُنَيَّ إِنِّي أَرَى فِي الْمَنَامِ أَنِّي أَذْبَحُكَ فَانظُرْ مَاذَا تَرَىٰ قَالَ يَا أَبَتِ افْعَلْ مَا تُؤْمَرُ سَتَجِدُنِي إِنْ شَاءَ اللَّهُ مِنَ الصَّابِرِينَ فَلَمَّا أَسْلَمَا وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمُ قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، بولے سبحان اللہ۔ جب حضرت اسماعیل علیہ السلام جب بلوغیت کی منزل پر پہنچنے لگے، چلنے پھرنے کے لائق ہو گئے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو حکم آیا تھا کہ خواب میں قربانی کرو، تو حضرت ابراہیم نے کہا تھا بیٹے سے، ابراہیم اے اسماعیل سنو، میں نے خواب دیکھا ہے، میں نے خواب دیکھا کہ میں تمہیں قربان کر رہا ہوں، میں تمہیں قربان کر رہا ہوں، تو بتا تمہاری رائے کیا ہے، کیا تمہیں قربانی کی جائے، اللہ کے نام پر قربان کیا جائے یا نہیں؟ تو حضرت اسماعیل نے کہا تھا اے میرے ابراہیم، اے میرے والد بزرگوار، ستجدونی انشاءاللہ من الصابرین، آپ کیجئے جس بات کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے، انشاءاللہ مجھ کو صابروں میں سے پائیں گے، سبحان اللہ۔ تو اب مکمل داستان آپ بیان میں کر چکا ہوں، آپ جانتے ہیں، بس میں اتنا کہنا چاہتا ہوں یہ قربانی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ آج ہم آقا کونین کی امت ہیں لیکن حضرت ابراہیم کی سنت کو ادا کیا جا رہا ہے۔ اس سے پتا چلتا ہے جو اللہ کا خلیل ہو جاتا ہے، اللہ کا دوست بن جاتا ہے، چاہے نبی کوئی ہو، امتی کوئی ہو، لیکن دوست ہونے کی وجہ سے جسے اللہ دوست بنا لیتا ہے، نبی کوئی بھی آئے زمین پر، امتی کوئی ہو، لیکن قانون اسی نبی کا چلا کرتا ہے، سبحان اللہ۔ ان کی سنت کو ادا کیا جائے گا، اس لیے کہ جس کو اللہ تعالیٰ دوست بنا لیتا ہے ان کا نام رہتی دنیا تب باقی رہتی ہے، سبحان اللہ۔ اسی لیے دنیا دار دوست نہ ہو بلکہ دوست ہو
تو اللہ کی ذات کے لیے ہم اللہ سے دوستی رکھیں، اللہ کے رسول سے دوستی کریں۔ ایک بار درود پاک سنا دیجیے، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد بارک وسلم۔ صلو علیہ صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔